بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اچھا، میں آپ سے وہ شیئر کرتا ہوں وہ سلائیڈز جو قیصر بھائی نے آپ کو بھیجی تھی۔ مولانا صاحب واپس آ گئے یا ابھی مدینہ میں ہی ہے؟ جی واپس آ چکا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ ایڈجیکٹو جس کو عربی میں صفہ کہا جاتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موصوف اور صفت ان کا جو آپس میں تعلق ہے، یہ دونوں ہی ناؤن ہوتے ہیں۔ جو موصوف ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور جس کے ذریعے اس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، وہ دونوں ہی ناؤن ہوتے ہیں، اور ان میں چار چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، یعنی یہ چاروں چیزیں ان کی برابر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ان کا جینڈر سیم ہونا چاہیے۔ موصوف اگر مذکر ہے تو اس کے لیے جو صفت آئے گی وہ بھی مذکر ہوگی۔ موصوف مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی۔ مثال کے طور پر الحکومت الجیدۃ، الحکومت الجیدۃ، تو حکومت یہاں پر لفظی طور پر مؤنث ہے، اس کے آخر میں تا ہے، اس کے آخر میں تا ہے، تو اس کے لیے جو صفت لائی جائے گی وہ بھی تا کے ساتھ ہوگی، مؤنث ہوگی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا الحکومت الجید، الحکومت الجدید، سوری، الحکومت الجدیدۃ، نئی حکومت۔ تو الحکومت الجدیدۃ، یہاں تا ہے تو یہاں پر بھی تا ہے، یہاں الف لام ہے تو یہاں پر بھی الف لام ہے، موصوف میں الف لام ہے تو صفت میں بھی الف لام ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ موصوف اور صفت میں دونوں میں ان دونوں کا جینڈر سیم ہونا چاہیے، اگر ایک مؤنث ہے تو دوسرا بھی مؤنث۔ دوسری چیز، واحد اور جمع ہونے میں بھی دونوں برابر ہونے چاہیے۔ اگر موصوف واحد ہے، سنگولر ہے، تو اس کی جو صفت ہوگی وہ بھی سنگولر ہی ہوگی۔ تیسری چیز، پہلا تھا جینڈر، دوسرا تھا اس کا نمبر، اور تیسرا کیس اینڈنگ۔ کیس اینڈنگ اس کی دیکھیں، اگر اس کی الحکومت تا پر پیش ہے، لاسٹ میں اس کے رفع ہے یعنی پیش ہے، تو الجیدۃ جو صفت ہے اس میں بھی رفع ہوگا۔ یہاں دیکھیے رجل بخیل، رجل بخیل، کنجوس آدمی، بخیل کہتے ہیں کنجوس کو، رجل کہتے ہیں آدمی کو، تو کنجوس آدمی۔ رجل بخیل، رجلا بخیلا، جو اعراب ہم رجل پہ دیں گے وہی اعراب لفظ بخیل پہ بھی ہوگا، کیونکہ موصوف اور صفت میں مذکر اور مؤنث ہونے میں بھی برابر ہونے چاہیے، واحد جمع ہونے میں بھی برابر ہونے چاہیے، اعراب بھی سیم ہونا چاہیے، اور معرفہ اور نکرہ ہونے میں، ڈیفینیٹنس میں بھی برابر ہونے چاہیے۔ رجل یا رجلن یہ نکرہ ہے تو بخیل بھی نکرہ ہے۔ اگر اس سے اوپر والی مثال میں الحکومت یہ معرفہ ہے تو الجدیدۃ یہ بھی معرفہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چار چیزیں ہم نے سمجھ لی تھیں، اور آج ہم یہ جو چار چیزیں ہم نے پڑھی تھی اسی کی جو مزید یوں سمجھیں کہ ایگزامپلز ہیں ان پہ بات کریں گے۔ جیسے قرآن پاک میں سورہ نور میں ارشاد ہوتا ہے شجرۃ مبارکۃ، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ، من کی وجہ سے شجرۃ ہوا، کیونکہ جو من ہے یہ حرف ہے اور حرف کا کام ہوتا ہے زیر دینا، تو اس نے شجرۃ کو زیر دی، تو موصوف پر جب زیر ہے تو مبارکۃ یہاں بھی زیر ہے، اور شجرہ چونکہ نکرہ ہے اس لیے مبارکہ بھی نکرہ ہے، شجرہ پر الف لام نہیں ہے تو مبارکہ پر بھی الف لام نہیں ہے۔ تو موصوف صفت میں شجرہ واحد ہے تو مبارکہ بھی واحد ہے، تو اعراب ایک جیسے، معرفہ و نکرہ ہونے میں ایک جیسے، واحد و جمع ہونے میں ایک جیسے، مذکر و مؤنث ہونے میں ایک جیسے، ان چار چیزوں میں ایک جیسے ہوں گے۔ اچھا، یہ موصوف اور صفت مل کر کمپلیٹ سینٹینس نہیں بنتے، بلکہ یہ کسی نہ کسی سینٹینس کا ایک پارٹ ہوتے ہیں۔ جیسے شجرۃ مبارکۃ کا مطلب ہے مبارک درخت،
اب مبارک درخت کو کیا ہوا، مبارک درخت سے کے پاس سے کوئی گزرا، یا مبارک درخت سے روشنی لی گئی، یا مبارک درخت کو کیا کیا گیا، وہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہے، بس مبارک درخت۔ اگر میں کہوں کہ یہاں مبارک درخت ہے تو یہ کمپلیٹ سینٹنس ہے۔ عذاب شدید ہوگا یہ مکمل جملہ ہے، لیکن عذاب شدید، بہترین رزق اور امن والا شہر، تو یہ کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہے۔ تو موصوف صفت مل کر یا تو جملہ اسمیہ بنتے ہیں یا جملہ فعلیہ بنتے ہیں، لیکن سینٹنس ابھی ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ یہ سینٹنس بنا کہ نہیں بنا۔ صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہ ایک مکمل جملہ نہیں ہے، بلکہ بس یہ دو ناؤن ہیں، ایک موصوف ہے اور ایک صفت ہے، اور بعض اوقات صفت ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو سورہ نور کی شجرۃ مبارکۃ کی مثال کو آپ نے دیکھا کہ جینڈر ان دونوں کا مؤنث ہے، نمبر میں یہ دونوں مفرد ہیں، ڈیفینٹنس میں یہ دونوں نکرہ ہیں، کیس اینڈنگ دونوں کی کسرہ سے ہو رہی ہے، اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ عذاب شدید، سورہ ابراہیم کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے عذاب شدید، عذاب شدید نہیں ہو سکتا، عذاب شدید۔ جینڈر میں دونوں مذکر ہیں، دونوں مفرد ہیں، دونوں نکرہ ہیں، دونوں پہ الف لام نہیں ہے، اور دونوں کی کیس اینڈنگ کسرہ پر ہے۔ رزقا حسنا، تو حسن کا مطلب ہے اچھا، اور رزق کا مطلب ہے جو چیز پرووائڈ کی جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، وہ رزق ہے۔ تو اے اللہ ہمیں بہترین رزق عطا فرما۔ تو بہترین ہونا یہ یہاں پر ایڈجیکٹو کس کے لیے ہے؟ رزق کے لیے۔ تو بہترین رزق، اچھا رزق، اس مثال میں دیکھیے سورہ نحل کی اس مثال میں کہ ان دونوں کا بھی جینڈر سیم ہے، دونوں مذکر ہیں، کہیں بھی مؤنث کی علامت نہیں ہے۔ اگر یہ مؤنث ہوتا تو کیسا ہوتا؟ حسنۃ، جیسے ارشاد ہوتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، وہاں حسنہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں تا ہے، یہاں آخر میں تا نہیں ہے حسنن، کیوں؟ کیونکہ موصوف میں تا نہیں ہے تو صفت میں بھی تا نہیں ہے۔ بات کلیئر ہے؟ البلد الامین، اچھا یہ رزقا حسنہ میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ دونوں مفرد ہیں، دونوں نکرہ ہیں، دونوں کی کیس اینڈنگ فتحہ پر ہو رہی ہے، یعنی زبر پر ہو رہی ہے۔ زیر کو کسرہ کہتے ہیں، زبر کو فتحہ کہتے ہیں، اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ فتحہ کسرہ کیسے لکھا جاتا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا، ضمہ کہیں آگے آئے گا تو میں آپ کو انڈیکیٹ کر دوں گا۔ تو البلد الامینی، البلد الامین، بلد کا مطلب ہے سٹی، اور امین کا مطلب امن والی، جیسے مکہ مکرمہ کو کہا جاتا ہے بلد الامین۔ تو بلد الامینی دونوں کے نیچے زیر ہے، اس کا مطلب ہے امن والا شہر، دونوں مذکر، دونوں مفرد، دونوں معرفہ۔ دونوں معرفہ کیسے ہو گئے؟ کون بتائے گا کہ یہ دونوں معرفہ کیوں ہو گئے؟ اکمل بھائی؟ کیونکہ اس میں جو ہے وہ الف لام سے دونوں حروف ہیں، دونوں پر الف لام ہے، بہت خوب، الف لام، دونوں پر الف لام ہے اس لیے معرفہ ہے، بہت خوب ماشاءاللہ۔ کلمۃ خبیثۃ، کلمۃ خبیثۃ، کلمہ کہتے ہیں بات کو، اور خبیثہ کہتے ہیں بری بات کو۔ خبیث برا، اور کلمہ جو بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ کلمہ ہے۔ کلمۃ خبیثۃ، چونکہ کلمۃ میں تا ہے لہٰذا خبیثۃ میں بھی تا ہے، یہ موصوف صفت ہے، اس کا ترجمہ ہے بری بات۔ کلمۃ خبیثۃ، بری بات۔ اگر یہاں ہوتا الکلام تو الکلام کے لیے اگر میں صفت لاتا تو ہوتا الخبیث، الکلام الخبیث، کیونکہ الکلام بھی مذکر اور الخبیث بھی مذکر، الکلام پہ بھی الف لام، الخبیث پہ بھی الف لام، لیکن چونکہ قرآن پاک میں آیا کلمتن تو اس کی صفت اسی کے مطابقت سے آئی خبیثتن۔ تو دونوں کا جینڈر سیم ہے، مؤنث ہیں، دونوں مفرد ہیں، دونوں نکرہ ہیں، اور دونوں کی کیس اینڈنگ کسرہ پر ہو رہی ہے۔ اب قرآن پاک کی مزید کچھ آیات ہیں جن میں ہم موصوف اور صفت تلاش کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عربی کا جو بھی لفظ ہوتا ہے یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اگر وہ اسم ہے تو ضروری بات ہے کہ یا تو وہ ڈیفینٹ ہوگا یا انڈیفینٹ ہوگا، یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، ان دونوں میں سے ایک ہوگا۔ تو ڈیفینٹنس میں سے کوئی ایک چیز ضروری ہے ڈیفینٹ انڈیفینٹ ہونے میں، اور میسکولن فیمینن میں سے ایک ہوگا،
اور سنگولر ڈوئل اور پلورل میں سے کوئی ایک ہوگا تو ان میں سے کوئی ایک بات ضرور ہوگی. پھر جو بات ہوگی تو ہم اس کا جب ایڈجیکٹو لائیں گے تو اس میں بھی وہی باتیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, میں آیات کی طرف آتا ہوں, لیکن جتنا میں نے بیان کیا میں چاہوں گا کہ 1 منٹ میں 60 سیکنڈ میں اگر کوئی اس کا خلاصہ بیان کر دیں گے آپ نے کیا سمجھا. جی اکمل بھائی آپ کریں گے؟ جی انشاءاللہ. چلیں مگر ایک سوال پوچھنا, صرف موصوف آپ اور پوچھ صرف لیں. دونوں ناؤن ہیں موصوف اور صرف دونوں ناؤن ہے. یس, اور دونوں کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ موصوف اور صفت کو تو بولتے ہیں ایڈجیکٹو, جس طریقے سے شروع میں لکھا ہوا ہے, اور موصوف جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ کوئی بھی ناؤن جس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ناؤن. مطلب سبجیکٹ جو ہے. سبجیکٹ, یس. اچھا 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 اچھا. جی ہم نے ابھی جو پڑھا وہ موصوف اور صفت کے بارے میں پڑھا. دونوں ہمیشہ سیم ان کے کیس اینڈنگ اور جو بھی مذکر مؤنث ہوتا ہے اور مفرد جمع ہوتا ہے وہ بھی سیم ہوگا, اور نکرہ یا معرفہ ہوگا وہ بھی سیم ہوگا اس میں. اور آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ موصوف صرف 4 چیزوں میں سیم ہوتے ہیں: جینڈر, نمبر, ڈیفینیٹنس, کیس اینڈنگ. تو یوں ان شارٹ میں بھی آپ یہ 4 چیزوں میں اس کو یہ یاد کر سکتے سیم ہوتے ہیں. ہیں. جی, اور دوسری چیز ہے یہ دونوں کبھی بھی سینٹینس بناتے نہیں ہیں, مطلب یہ دونوں کمپلیٹ سینٹینس نہیں کہلاتے. ہاں, یہ دونوں مل کر کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہوتے بلکہ یہ کسی جملے کا حصہ ہوتے ہیں. بہت خوب, ماشاءاللہ. اب قرآن پاک کی ان آیات میں دیکھیے, قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, بے شک تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب. یہ کتاب مبین جو ہے یہ ہے موصوف صفت, کتاب مبین. اچھا, موصوف صفت کے بیچ میں کبھی بھی واو نہیں ہوگا, تو آپ نور اور کتاب کو موصوف صفت نہیں بنا سکتے. قد جاءکم من اللہ نور, بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا, ایک بات کمپلیٹ ہو گئی. وکتاب مبین, اور روشن کتاب یا واضح کتاب. مبین کا مطلب کلیئر, واضح, اور کتاب کا مطلب کتاب. کتاب یہاں پر موصوف ہے, مبین اس کی صفت ہے. کتاب نکرہ ہے, مبین بھی نکرہ ہے, دونوں واحد ہیں, دونوں کے کیس اینڈنگ سیم ہے. تو آپ نے کتاب و مبین کی شکل دیکھیں, آپ کو لگے گا کہ یہ موصوف صفت ہے, اور اس کا ٹرانسلیشن بھی ویسا ہی ہوگا کہ روشن کتاب. اس آیت کا ترجمہ یاد رکھ لیں, کیونکہ ایگزام میں اس طرح کی آیات آ سکتی ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے انڈر لائن ہو کہ جناب اس کے بارے میں بتائیے کہ کتاب المبین کیا ہے, ضلال المبین کیا ہے, الکتاب المبین کیا ہے, بلاغ المبین کیا ہے. تو پوری آیت کا ترجمہ بھی نوٹ کرتے جائیں, اور خاص جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں. انی اراکا, بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں, وقومکا, اور تمہاری قوم کو, فی ضلال مبین, فی ضلال مبین, کھلی گمراہی میں. فی کا مطلب ہے میں, ضلال کا مطلب گمراہی, مبین کا مطلب کھلی. ابھی میں نے پچھلی آیت میں مبین کا مطلب کیا تھا, واضح. تو کوئی بھی چیز واضح ہو, کھلی ہو, روشن ہو, موقع کی مناسبت سے اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. یہ بین یبین سے ہے, ہر چیز کا واضح ہونا, بالکل کلیئر ہونا جس کا. تو بے شک میں دیکھتا ہوں تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہو. اب یہ تو نہیں کہا جائے گا روشن گمراہی میں ہو, کیونکہ گمراہی تو روشن ہوتی نہیں ہے, کھلی گمراہی بولا جا سکتا ہے, ورنہ تو اردو کا جملہ صحیح نہیں بنے گا. تو ضلال مبین, یہاں پر دیکھیے ضلال کے نیچے 2 زیر ہیں, تو مبین کے نیچے بھی 2 زیر. اور ضلال کے نیچے کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے فی ہے, اور فی حروف میں سے ہے, اور حروف کا کام ہوتا ہے زیر دینا. جیسے للہ, باللہ, بسم اللہ, اور من المسجد الحرامی, من المسجد الحرام. تو دیکھیں من کا کام ہے زیر دینا, فی کا کام ہے زیر دینا, فی البیتی, اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. اسی آیات میں یہاں دیکھیں لکھا ہے فی کتاب مبین, یہاں بھی فی ہے تو اس کے بعد کتاب مبین. ٹھیک ہے, تو یہ فی کی وجہ سے ضلال پر زیر ہوئی تو مبین پر بھی زیر ہو گئی. اس کا مطلب ہو گیا کھلی گمراہی. میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو کہ آپ کھلی گمراہی میں. بلال بھائی سوری, یہ جو آپ نے بھی فی ضلال مبین جو فرمایا, اس طرح سے ایک بار دوبارہ وہ کتاب مبین کا بھی بتائیں گے. جیسے فی حرف ہے تو ہاں اس وجہ سے یہ زیر میں دونوں زیر ہو رہے ہیں,
تو وہاں جی پر وا آ رہا ہے تو وا بھی تو حرف ہے نا. ہاں، یہ وہ والا حرف نہیں ہے جو زیر دیتے ہیں. کچھ حرف ایسے ہیں، یہ جو وا والا جو حرف ہے نا، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دو جملوں کو ملاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اور. یہ ہے اور، جس کو انگلش میں بولتے ہیں AND اینڈ. اور جو اس کے علاوہ جو حروف ہیں جو چھوٹے چھوٹے معنی دیتے ہیں، جیسے یہاں سے یہاں تک، انسائڈ، میں، یہاں سے یہاں تک، پر، تو یہ والے جو حروف ہیں ان کا کام ہوتا ہے زیر دینا. جس کی میں نے آپ کو مثال دی، با ہے ایک بسم اللہ کا با، اور من جیسے کہ پچھلی آیت میں گزرا، فی جیسے کہ اس آیت میں ہے، علا جیسا کہ اگلی آیت میں علا، علا کا مطلب پر. تو یہ جو ہے، کیونکہ آپ نے جو پہلے دن جو ٹیبل پڑھا تھا اس میں واو سے کوئی ٹیبل نہیں تھا، وہو، وہم، وکا، وکم، ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن کیا تھا؟ علیہ، علیہم، علیکا، علیکم. اسی طرح منہو، منہم، من کا، منکم، فیہی، فیہم، فی کا، فیکم. تو ان کا کام ہوتا ہے زیر دینا. تو فی ضلال مبین. اور یہاں پیش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ قد جاءکم، بے شک تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب. تو یہ نور اور روشن کتاب یہ سبجیکٹ ہیں جاء کے، جو چیز آنے والی ہے. تو یہ سبجیکٹ ہونے کی وجہ سے ان پر پیش ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس پر پیش ہوتا ہے، جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس پر زبر ہوتا ہے عام طور پہ. اور جو یہ حروف کے آگے آ رہے ہوتے ہیں یہ متعلقات ہوتے ہیں جن کے نیچے زیر ہوتا ہے. اگلی آیت میں الف لام را، اس کا مطلب اللہ اور اس کا رسول جانے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں. یہاں آیات مضاف ہے اور الکتابی المبین یہ مضاف الیہ ہے. مضاف مضاف الیہ بھی آپ نے نہیں پڑھا، تو مضاف الیہ پر بھی ہمیشہ زیر ہوتا ہے. تو جس طرح فی کے آگے جو اسم آتا ہے اس کے آگے زیر ہوتا ہے، تو مضاف الیہ پہ بھی زیر ہوتا ہے. تو اگر مضاف الیہ والی بات نہ بھی سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کا پورا چیپٹر آگے موجود ہے. الکتابی، یہاں ہم یہ سمجھیں گے کہ الکتابی میں الف لام ہے تو المبینی میں بھی الف لام ہے. الکتابی کے نیچے زیر ہے تو المبینی کے نیچے بھی زیر ہے، کیونکہ مبین کو کتاب کی مناسبت سے لایا گیا ہے، جو اس سے بالکل ہر طریقے سے اس کے جیسا ہو. یہ روشن کتاب کی آیات ہے، روشن کتاب کی آیات ہے. البلاغ المبین، بلاغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا. جیسا آپ نے بلغ یبلغ پڑھا تھا نا، بلغ یبلغ مطلب پہنچانا. تو بلاغ مطلب یہ اس کا مصدر ہے پہنچانا. وَعْلَمُوا، اور جان لو، انما علی رسولنا، بے شک ہمارے رسولوں پر کیا ذمہ داری ہے؟ البلاغ المبین، واضح پہنچا دینا، بات کا پہنچا دینا، یہ ہمارے رسولوں کی ذمہ داری ہے. تم سے کام کروانا ہمارے رسولوں کی ذمہ داری نہیں ہے، پہنچانا ذمہ داری ہے. البلاغ المبین، یہ البلاغ میں الف لام، المبین میں الف لام. البلاغ بضمہ، المبین پہ ضمہ، معرفہ دونوں مفرد. تو اس طرح باقی آیات میں بھی لا رطب ولا یابس، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ اس کا بیان، یعنی وہ چیز کتاب مبین میں ہے. ہر چیز رطب کہتے ہیں گھیلی چیز کو. رطب کھجوروں میں بھی آتا ہے نا، وہ رطب کھجور ہوتی ہے جو گھیلی ہوتی ہے جس میں پانی ہوتا ہے. اور یابس کہتے ہیں جو ڈرائی ہوتی ہے، جیسے کھجور چھوارا بن جاتا ہے. تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یا تو وہ تر ہیں یا وہ خشک ہیں، اور قرآن پاک میں ہر خشک و تر چیز کا بیان ہے. لا رطبن، کوئی تر چیز نہیں ہے، ولا یابسن، اور کوئی خشک چیز نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ کتاب مبین میں، مگر یہ کہ روشن کتاب میں. تو کتاب مبین، روشن کتاب، یہ موصوف صفت. وقل، آپ فرما دیجئے، انی انا النذیر المبین، آپ فرما دیجئے انی، بے شک میں، انا میں، النذیر ڈر سنانے والا ہوں، المبین صاف صاف. آپ فرما دیجئے بے شک میں صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں. میرا کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی باتیں تم کو پہنچانا. جو پروردگار عز و جل نے عذاب جہنم کی بات کی، جو اللہ تعالیٰ نے
जिन जिन चीजों से डराने का हुक्म दिया, तो मेरा काम खुशखबरी देना, मेरा काम डराना। वकुल, आप फरमाइए, इन्नी, बेशक मैं, अना, मैं, तो 3 मरतबा ताकीद हो गई, इन्ना, इन्ना के बाद या, और उसके बाद दोबारा अना, बेशक मैं ही डर सुनाने वाला हूं। कैसा डर? साफ। अन्नदीरु अल मुबीनु, तो यहाँ जो मुबीन है ये अन्नदीरु का वस्फ बन रहा है। इन्नहु, बेशक वो, इन्नहु, इन्नहुम, इन्नका, इन्नकुम, तो इन्नहु, बेशक वो, लकुम, तुम्हारे लिए, अदुव्वुम मुबीन, खुला दुश्मन है। अदु कहते हैं दुश्मन को, अदु के दिल पे कटारी है 12वीं तारीख जैसा ना, तो अदु दुश्मन और मुबीन खुला। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो यानी शैतान, लकुम तुम्हारे लिए, अदुव्वुम मुबीन खुला दुश्मन है। मैं चाहूंगा अगले पेज पर आने से पहले आप में से हर एक इन आयत का 1 बाय 1 तर्जुमा करें। जिसको जो आयत ऐसा लगे कि वो तर्जुमा कर लेंगे तो जरूर करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, व इन कानू, और अगर वो थे, मिन क़ब्लु, इससे पहले, लफ़ी ज़लालिम मुबीन, ला का मतलब है जरूर, फी का मतलब है में, ज़लालिम मुबीन खुली गुमराही, इससे पहले जरूर वो खुली गुमराही में थे, और इससे पहले वो जरूर खुली गुमराही में थे, और इससे पहले वो जरूर खुली गुमराही में थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो लोग ऑनलाइन है मुझे मिला के वो भी 8। तो पहली आयत का मैंने कर दिया। अब अगली आयत का कोई भी माइक अपना म्यूट करके और सुना सकते हैं। वला वला रत्बिन, तर्जमा हुरूफ बाय हुरूफ चलूं या डायरेक्ट उर्दू? जैसे भी आप दिल करें। वला रत्बिन, नहीं गीली, वला या बिस, और नहीं सूखी, इल्ला, सिवाय इसके, इल्ला फी, सिवाय इसके, फी किताब मुबीन, इल्ला फी किताब मुबीन, खुली किताब, वाज़े किताब, सिवाय उस किताब के। सिवाय, इल्ला का मतलब मगर भी होता है, मगर रोशन किताब में, मगर रोशन किताब में। अच्छा, अब यहाँ आप माइक म्यूट करें, मैं एक चीज और बता देता हूँ। जब कोई भी नाउन नकरा होता है ना, जैसे यहाँ अल रतब नहीं है, यहाँ सिर्फ रत्ब है, रत्ब का मतलब है गीली, और इसके साथ ला है, तो इसका मतलब ये कि जो नफी की जा रही है, जो मना किया जा रहा है, वो तमाम की तमाम गीली चीजों से। तो इसका तर्जुमा होगा ना ही कोई गीली और ना ही कोई खुश्क, ना ही कोई तर और ना ही कोई खुश्क चीज, इल्ला फी किताब मुबीन, सिवाय ये कि वो रोशन किताब में है। यह इसका तर्जुमा, हर खुश्क और तर चीज। तो अब ये जो लफ्ज आया हर, जो हम आम गुफ्तगू में भी कहते हैं कि कुरान पाक में हर खुश्क और तर चीज का बयान है, तो इसमें हर तो नहीं लिखा हुआ, कुल्लु शैइन तो नहीं लिखा हुआ। वो ट्रांसलेशन जो हर चीज, वो कहाँ से आया? वो इस ग्रामर के रूल से आया कि जब कोई चीज नकरा आती है ना, नकरा, जैसे मैं कहूँ रजुल, तो रजुल का मतलब कौन सा मर्द? दुनिया का हर मर्द लफ्ज रजुल के अंदर आ सकता है। तो रतब, दुनिया की हर तर चीज लफ्ज रतब में आ सकती है, और याबिस, दुनिया की हर खुश्क चीज याबिस के अंदर आ सकती है, और मैं कर रहा हूं नफी। तो कोई खुश्क व तर चीज ऐसी नहीं है जिसका बयान कुरान में मौजूद ना हो। तो अगरचे लफ्जों में कुल्लु शैइन नहीं लिखा हुआ, लेकिन ग्रामर की रूह से देखें तो इसका मतलब यही बनता है कि हर खुश्क व तर चीज का बयान कुरान में मौजूद है, या कोई खुश्क व तर चीज ऐसी नहीं कि जो कुरान में ना हो। ठीक है जी, अगली आयत। फालमू, पस जान लो, अन्नमा, बेशक, अला, ऊपर, रसूलना, रसूलों के हमारे, बलागु, पहुंचा देना, मुबीन, वाज़िया पैगाम, मींस रोशन। ठीक है, पूरी आयत का एक साथ तर्जुमा करें। बेशक हमारे रसूलों पर पहुंचा देना है वाज़िया पैगाम। बहुत खूब, जिम्मेदारी माशाअल्लाह, बिल्कुल सही है, माशाअल्लाह जी। अगली आयत का जी, भी मैं करूं? जी जी, जो जो चाहे करें। जिन्होंने नहीं किया वो करेंगे तो क्या है कि पूरी आयत भी हो जाएंगी और सबका सब हो जाएंगे।
ورنہ نہیں تو پھر آپ جو چاہیں کریں. انہو لکم عدو مبین. ہوں انہو بے شک وہ لکم اونرشپ کم اس لکم کی تمہارے اس لیے کی سوری تمہارے لیے عدوٌ دشمن مبین کھلا. تو بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. صحیح, بہت خوب, ماشاءاللہ. جی وکل آپ فرما دیجئے انی بے شک انا میں ہی ہوں نذیر ڈرانے والا مبین صاف صاف. اور آپ صحیح, فرما دیجئے بے شک میں ہی صاف صاف ڈرانے والا ہوں. بہت خوب. انی کا مطلب بھی یہی ہے, بے شک میں, کیونکہ انی کے ساتھ جو یا ہے نا اس کا مطلب ہے میں. اگر یہ انا نہ بھی ہوتا تو بھی انی کا مطلب ہے بے شک میں. تو دو مرتبہ میں آ رہا ہے یعنی تاکید کے لیے. ماشاءاللہ. جی اس میں ایک سوال ہے, کل کا مطلب تو کہہ دینا ہے نا, ہاں اور یہی کہہ دو کہو. تو ہاں انہوں نے کہا آپ فرما دیجئے, چونکہ آپ ریسپیکٹ میں. نہیں فرما دو, مگر آپ بھی ہے اس کے اندر. مطلب تو یہ ہے کہ کہو, لیکن یہ کہا جاتا ہے لفظ قل کہا جاتا ہے سیکنڈ پرسن سنگولر کے لیے, تو وہ جو سامنے ہے وہ آپ ہی ہے. اچھا تو اگر آپ لگائیں یا نہ لگائیں, یہ صرف اتنا کہہ دو, کہو, تم کہو, آپ کہو, کہیے, فرمائیے, ایک ہی بات ہے. آپ فرما دیجئے. اگر آپ سب فرما دو, ایسا کچھ ہو آپ سکتا سب ہو تو پھر ہوگا قولو, پھر جمع ہو جائے گا. قولو اگر جمع کے لیے ہے تو قولو ہوگا, اگر سنگولر ہے تو قل. جی مزید آیات کا بھی کر لیں ترجمہ. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بڑی خوبصورت. جی انی بے شک میں اراکو دیکھتا ہوں تمہیں و قوم کا تمہاری قوم کو فی میں ضلال گمراہی مبین کھلی. صحیح, میں دیکھتا ہوں تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں. ٹھیک ہے, بہت خوب. جی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کون رہ گئے؟ عباس صاحب. عباس رضوی. جی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اور ہم نے آپ کی طرف اللہ نے نور اور کتاب مبین بھیجی ہے. قد جاءکم بے شک تمہارے پاس آیا, بے شک تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور اور کتاب یعنی قرآن, مبین یعنی کہ روشن. بہت خوب, ماشاءاللہ. بے شک اللہ کے پاس ہے تمہارے پاس یہ دو چیزیں آئیں. آگے چلتے ہیں مزید آیات. یہاں اس میں کیا ہے؟ قد کا مطلب جی سوری عباس بھائی دوبارہ بولیے, مائک انمیوٹ کر لیجیے. قد کا مطلب دوبارہ بتائیے. قد کا مطلب ہوتا ہے, کسی ٹرانسلیٹر نے اس کا ترجمہ کیا تحقیق, بے شک, یہ اس کے مطلب ہے. کسی بھی بات کو امبوز کرنے کے لیے اور پاسٹ کے ساتھ کنفرم کرنے کے لیے آتی ہے کہ ہاں یہ ہو چکا ہے فائنلی, اس لیے. تو قد جو ہے وہ ہمیشہ ماضی کے ساتھ آتا ہے اور تاکید کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس میں کیا ہے؟ یہاں ایک اور مثال دی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے ہوتا ہے a big house adjective plus noun, تو یہ بیتن کبیرن بڑا گھر, بیتن کبیرن بڑا گھر, تو بیتن موصوف اور کبیرن اس کی صفت. البیت کبیرن اگر یہ شیپ ہو البیت کبیرن تو یہ موصوف صفت نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے, یہ موصوف صفت نہیں ہے, کیونکہ اگر موصوف صفت ہوتے تو دونوں ایک ہی شکل کے ہوتا البیت الکبیر, لیکن البیت معرفہ ہے اور کبیر النکرہ ہے, تو اب یہ کمپلیٹ سینٹنس بن جائے گا the house is big. کیونکہ ایک چیز معرفہ ہے تو وہ جملہ اسمیہ کا فرسٹ پارٹ بن جائے گا جو ابھی آپ پڑھیں گے, اور یہ کبیر اس کا سیکنڈ پارٹ بن جائے گا, تو یہ کمپلیٹ جملہ ہو جائے گا. لیکن اگر یہاں ال لگا دیں تو یہ اس کا ایڈجیکٹو ہو جائے گا. یہاں ابھی یہ اگرچہ کہ اس کی میننگز تو یہی ہیں کہ یہ ایڈجیکٹو ہے, لیکن یہاں پر یہ اس کی خبر ہے, البیتو کے بارے میں ایک انفارمیشن ہے, کمپلیٹ انفارمیشن ہے. اسی طرح کان البیتو کبیرن, یہ بھی موصوف صفت نہیں ہے. موصوف صفت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شکل ایسی ہو, بیتن کبیرن والی.
یہ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ قرآن پاک کی کسی اگزامپل ہو، کوئی ایسی لائن اور اس پر انڈر لائن ایسا ہوا اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ موصوف صفت ہے یا نہیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ موصوف صفت نہیں ہے، کیونکہ موصوف صفت میں ضروری ہے کہ ان 4 چیزوں کے اندر سملیرٹی ہو جو پہلے بیان ہو چکی ہے۔ یہ مزید آیتیں ہیں اور میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور آپ توجہ سے سنیے گا۔ اور یہاں پر بھی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ان آیتوں میں بیان ہوئے ہیں اور آپ ان آیتوں کا ترجمہ بآسانی یاد رکھ سکتے ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، قالوا انہوں نے کہا یا پڑھ چکے ہیں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، سبحانک پاکی ہے تجھے، سبحانک تجھے پاکی ہے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں۔ تو بلال بھائی یہاں جو میں نے لا علم میں کہا ہمیں کوئی علم نہیں، یہ لفظ کوئی کیسے آیا؟ اس لیے کہ یہ علم نکرہ ہے، اور جب علم نکرہ ہے تو اس میں ہر طرح کا علم آ گیا۔ جب ہر طرح کا علم آ گیا اور اس سے پہلے لگا ہوا ہے لا، تو لا علم کوئی علم نہیں ہے، لنا ہمارے لیے۔ یہ فائدہ ہے اس عربی گرامر کی، ایک خوبصورتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بعض اوقات بہت بڑے بڑے میننگز اور بہت بڑی بڑی باتیں اور بڑے معنی ہوتے ہیں۔ لا علم لنا، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ الہی تیری ذات پاک ہے، ہمیں کسی طرح کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن یہاں کل شیء نہیں لکھا ہوا، لیکن علم نکرہ ہے اور اس سے پہلے لا ہے۔ تو لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے، الا سوائے، ما علمتنا سوائے وہ جو، علمتا تو نے سکھایا، نہ ہمیں، علمتا تو نے سکھایا نہ ہمیں، علم علمو، علمتا علمتم، علمتو علمنا، علم اس نے سکھایا، علمو ان سب نے سکھایا، علمتا آپ نے سکھایا، علمتم آپ سب نے سکھایا، علمتو میں نے سکھایا، علمنا ہم سب نے سکھایا۔ تو علمتا جو تو نے سکھایا، نہ ہمیں، قالوا سبحانک فرشتوں نے کہا پاکی ہے تجھے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، الا ما علمتنا سوائے وہ جو تو نے ہمیں سکھایا، انکا بے شک تو، انتا انتا کا مطلب بھی تو، العلیم الحکیم علم والا حکمت والا ہے، العلیم الحکیم علم والا حکمت والا ہے۔ یہاں العلیم اور الحکیم موصوف صفت نہیں ہو سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ علیم خود صفت ہے، علیم کا مطلب علم والا اور حکیم کا مطلب حکمت والا، تو موصوف یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور العلیم والحکیم اگرچہ لفظوں میں موصوف صفت لگ رہے ہیں لیکن یہ موصوف صفت نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں یا وصف ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی ہو تو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ تمہاری طرف ہے یا تمہارا منہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول فرما، تقبل قبول فرما، منا ہم سے، ربنا تقبل منا اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے، انکا بے شک تو، انتا تو، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان قریب انہیں اللہ کافی ہے۔ فا یہ الگ ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے تو، اور یہ سین فیوچر میں کرنے کے لیے آیا ہے۔ یکفی وہ کافی ہوتا ہے، یکفی وہ کافی ہوتا ہے، کا تمہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو اللہ تعالی ان سب کو کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان سب کو کافی ہو، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا اور ومن جو، تطوع تطوع کرے، تطوع کرے مطلب نفلی صدقہ کرے، نفلی خیرات کرے، نفلی حج کرے، نفلی صفا مروہ کی سعی کرے، نفلی طواف کرے،
تو ومن تطوع، جو تطوع کرے، تطوع کا مطلب ہوتا ہے فرض کے علاوہ کچھ ایکسٹرا کرنا، کچھ نہ کوئی بھی نفلی کام کرنا، خیرن تو بہتر ہے، تو ومن تطوع خیرن، اور جو تطوع کرے نفلی کام کرے، خیرن بہتر ہے، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالی شاکر علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی، شاکر کا کیا مطلب ہے اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کیا شکر قبول کرنے والا ہوگا یا کیا ہوگا؟ احسان بھائی آپ کے ہے ذہن میں؟ دیکھ لیں، شاکر شاکر شاکر، سورہ بقرہ کی آیت ہے، دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے کا تیسرا پیج ہے۔ شکر گزار ہے، شکر گزار، احسان مند۔ چونکہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے نا، ورنہ تو شاکر کا لفظی مطلب ہے شکر کرنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ترجمہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی جناب یہ آ گیا۔ اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا، شاکرن نیکی کا بدلہ دینے والا، شاکرن نیکی کا بدلہ دینے والا، جیسے ہے نا توابن، توبہ کرنے والا نہیں بلکہ توبہ قبول کرنے والا، شاکرن جو تم نے شکر کیا ہے، جو تم نے نیکی کی ہے اس کا ریوارڈ دینے والا، علیم جاننے والا ہے۔ چلیے یہ والی آیت تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، کر دیتا ہوں ترجمہ، فَإِنَّمَا تو بے شک، إِثْمُهُ اس کا گناہ، عَلَى الَّذِينَ اس پر ہے، يُبَدِّلُونَهُ جس نے اس کو تبدیل کیا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ جو ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ شاکر علیم، هو السمیع العلیم، اس پر آپ فوکس کیجئے، ان اللہ سمیع علیم، انک انت العلیم الحکیم، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اس کا ترجمہ تو ویسے بھی آنا چاہیے۔ تو پوری آیت کا اگر آپ نہیں بھی کیچ کر پا رہے تو ایٹ لیسٹ اتنا تو ضرور ہو، انک انت العلیم الحکیم، ان اللہ واسع علیم۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیتوں کی اینڈنگ اس پر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو اگلی کلاسیں جو ہوں گی نا، اس میں ہر کلاس میں آپ کو 8-8 10-10 آیتیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دوں گا، جس کا تعلق آپ کو یاد کرنے سے ہوگا، تاکہ کچھ نہ کچھ آپ یاد بھی کریں۔ تھوڑا سا لیٹ ہوگا اس چیز میں، لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ یہ بہت ساری جگہوں پر آپ کو کام آئے گا۔ ان اللہ سمیع علیم، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم بھلائی کا کام کرو، فإن اللہ بھی علیم، تو بے شک اللہ اس بھلائی کے کام کا جاننے والا ہے۔ بہی کی ہی ضمیر کا مرجع وہ بھلائی کا کام ہے، وما تفعلوا اور جو تم کرتے ہو، من خیر خیر سے، بھلائی کے کاموں میں سے، اچھے کاموں میں سے، ستھرے کاموں میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، بہی اس کام کا، علیم جاننے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر وہ عزم کر لیں طلاق کا، میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، آپس میں سمجھایا، بڑی کوشش کی ایک دوسرے کو منانے سمجھانے کی، خاندان والوں نے، سب کچھ ہو گیا، کوئی حل نہیں نکلا۔ وَإِنْ عَزَمُوا اور اگر وہ عزم کر لیں، عزموا یا پڑھ چکے ہیں، عزم اس نے عزم کیا، عزموا ان سب نے عزم کیا۔ وَإِنْ عَزَمُوا اور اگر ان سب نے عزم کر لیا، کس چیز کا عزم کر لیا؟ الطلاق، طلاق کے جدائی ہو جائے میاں بیوی میں، فإن اللہ سمیع علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، بكل شيء علیم ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں قتال کرو، قاتلوا یہ آرڈر دیا جا رہا ہے، قاتلوا قتال کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں،
वअलमू और जान लो अन्न अल्लाह समीउन अलीम बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला। वल्लाहु युक्ति मुल्कहु मन यशा, वल्लाहु और अल्लाह युक्ति देता है, युक्ति वो देता है, युक्ति वो देता है, युक्तूना वो सब देते हैं, तुक्ति आप देते हो, तुक्तूना आप सब देते हो, उक्ति मैं देता हूँ, नुक्ति हम सब देते हैं। वल्लाहु युक्ति और अल्लाह ताला अता फरमाता है। या बोलेंगे ये लफ्ज तो हमारे लिए नया है, हमने तो आपने टेबल सुना दी, हमने तो नहीं पढ़ा। हमने जो अभी तक पढ़े हैं ना वो पढ़े हैं कि जिनमें हरूफ असलिया सिर्फ 3 है, सलासी मुजर्रद। एग्जाम के बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा वो है सलासी मजीद फी, जहां पर हरूफ असलिया 3 के साथ मजीद भी कुछ ना कुछ है। ये उनमें से वर्ब है। टेबल का शेप वही रहता है, सिर्फ अल्फाज थोड़े से बढ़ जाते हैं। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, अल्लाह ताला अता फरमाता है मुल्कहु उसका मुल्क, यानी उसका अपना मुल्क। अल्लाह ताला अता फरमाता है अपना मुल्क, अपनी मुमलिकत जिसे चाहता है। मैं यशाउ जिसको वो चाहता है, मैं यशाउ जिसको वो चाहता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला वसअत वाला, इल्म वाला है। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह ताला युदाइफु बढ़ाता है। दाअफ़ युदाइफु का मतलब होता है बढ़ाना, दुगना करना, मल्टीपल करना। लिमन यशा जिसके लिए वो चाहता है, लाम भी है ना, तो लाम का मतलब होता है के लिए। मैं यशाउ का मकसद मैं यशाउ हो तो मतलब है जो वो चाहता है, लेकिन लाम भी है तो अब तर्जुमा ये होगा जिसके लिए वो चाहता है। अल्लाह ताला बढ़ाता है जिसके लिए वो चाहता है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला वसअत वाला, इल्म वाला है। वल्लाहु यईदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फضला, ये आयत हम पढ़ चुके हैं। और अल्लाह ताला यईदुकुम वादा फरमाता है तुमसे। यईदु यईदूना, तईदु तईदूना, अईदु नईदु। यईदु वो वादा करता है, वल्लाहु यईदु और अल्लाह ताला वादा करता है कुम तुमसे। किस चीज का वादा? मगफिरतन मगफिरत का, मिन्हु उसकी जानिब से, परवरदिगार अज़्ज़ा वजल की तरफ से, व फضला और मजीद फजल का। वल्लाहु यईदुकुम और अल्लाह ताला यईदु वो वादा करता है कुम तुमसे, मगफिरतन बख्शिश का, मिन्हु ये मगफिरत किसकी जानिब से है? अल्लाह की जानिब से। व फضला और मगफिरत के बाद मजीद और फजल का भी अल्लाह ने तुमसे वादा किया है जबकि तुम नेक बनो। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वसअत वाला, इल्म वाला है। बियदिकल खैर, तेरे ही हाथ भलाई है। यद का मतलब होता है हाथ, लेकिन अल्लाह ताला हाथ से, चेहरे से, जिस्मानी आज़ा से जो है परवरदिगार अज़्ज़ा वजल पाक है। अल्लाह तबारक व तआला का हाथ, इसका मतलब होता है अल्लाह ताला का दस्ते कुदरत, क्योंकि ये तमाम चीजें जिस्म है। अगर मान लें कि अल्लाह ताला का भी जिस्म है जैसा हमारा जिस्म है, तो फिर अगला सवाल ये होगा कि वो जिस्म कितना बड़ा है, वो कितना छोटा है, वो कहाँ है, वो कहाँ बैठा है, कहाँ खड़ा है, फिर जिस्म के जो अपने तकाजे हैं वो क्या है। तो इसलिए उलमा अहले सुन्नत ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिस्म से पाक है, वो सिमत से पाक है, वो नूर है। वो कैसा है? क़यामत के दिन जब अहले जन्नत दीदार करेंगे तो अंदाजा होगा कि कैसा है, किसी आंख ने उसे नहीं देखा। बियदिकल खैर, उसी के हाथ, तेरे ही हाथ। बी का मतलब है साथ, विद, यद मतलब हाथ, लेकिन अल्लाह ताला का दस्ते कुदरत, और काफ का मतलब तेरा। तो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं बियदिकल खैर, मौला तेरे हाथ ही सारी खैर है, तेरे हाथ भलाई है। यानी जितनी भी भलाई है वो तेरे कंट्रोल में है, तेरे दस्ते कुदरत में है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तू, अला इन्नका बेशक तू, अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज पर कादिर है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। यखलुकु मा यशा, वो तख्लीक फरमाता है जो वो चाहे। यखलुकु मा यशा, ये हम पढ़ चुके हैं फ़ेल मुज़ारे में। यखलुकु, यखलुकुना, तखलुकु, तखलुकुना, अखलुकु, नखलुकु। यखलुकु वो तख्लीक फरमाता है, मा यशाउ जो वो चाहता है,
وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ علم والا قدرت والا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ عَلَى نَصْرِهِمْ ان کی مدد کرنے پر، عَلَى پر، نصر مدد، ہم ان کی. نصر یہاں ماضی نہیں ہے، یہ مضارع نہیں ہے، یہ پریزنٹ نہیں ہے، یہ فیوچر نہیں ہے، بلکہ یہ یہاں پر ایز اے ناؤن یوز ہوا ہے. اگر ماضی ہوتا تو ہوتا نصرا، اور اگر پریزنٹ ہوتا تو ہوتا ینصرو. تو اگر کسی بھی فعل کا سینٹر میں ساکن ہو جاتا ہے ماضی کی شیپ میں تو یہ مصدر، اور مصدر جو ہے وہ وربل ناؤن ہوتا ہے، جیسے ٹو گو، ٹو ایٹ، اور ٹو سٹ، ٹو اسٹینڈ اپ. اس طرح کھڑے ہونا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، مدد کرنا، آنا جانا، یہ اس شے پر ہے نصر، مدد کرنا. تو بے شک اللہ تعالی ان کی مدد کرنے پر کا ٹرانسلیشن آیا لفظ علا سے. بے شک اللہ تعالی ان کی مدد کرنے پر لقدیر، ضرور قادر ہے، ضرور قدرت رکھتا ہے. لام کا مطلب ہے ضرور قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر ضرور قدرت رکھتا ہے. بلا، بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں، وائی ناٹ. انہو، بے شک وہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. ایک ہی جیسی ملتی جلتی آیات ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور وہ پروردگار عز و جل علی جمعہم ان کے جمع کرنے پر، علی نصرہم والے انداز پر، علی نصرہم ان کی مدد کرنے پر، علی جمعہم ان کو جمع کرنے پر، اذا یشاء اگر وہ چاہے، اذا یشاء جبکہ وہ چاہے، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اذا یشاء جب وہ چاہے، قدیر قدرت رکھتا ہے. اور وہ اللہ ان کے جمع کرنے پر اگر وہ چاہے یا جب وہ چاہے گا قدرت رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آپ نے سیکھ لیا. آخری آیت، اس کے بعد ایک پیج اور بھی ہے لیکن ملتی جلتی آیات ہیں. تو آپ نے قدیر، قدیر، علی کل شیء قدیر، واللہ علی کل شیء قدیر، وهو العلیم القدیر. ربنا اتمم لنا، ربنا اے ہمارے رب، اتمم مکمل فرما، لنا ہمارے لیے، نورنا ہمارا نور، وغفر اور مغفرت فرما، لنا ہمارے لیے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اے ہمارے رب مکمل فرما ہمارے لیے ہمارا نور، اے ہمارے رب تمام فرما ہمارے لیے ہمارا نور. اتمم یہ عرض ہے اللہ کی بارگاہ میں، فعل امر ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے. اے ہمارے رب تمام فرما ہمارے لیے ہمارا نور، اور مغفرت فرما ہمارے لیے، بے شک تو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ عزت والا، حکمت والا ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا، حکمت والا ہے. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا، حکمت والا ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، تعملون سوری یعملو یعملون، تعملو تعملون، تم سب کرتے ہو، جو بھی کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کا دیکھنے والا ہے. یہ ہو گیا ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا ہے. واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ یحیی زندگی عطا فرماتا ہے، وہ یمیت اور موت عطا فرماتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کا دیکھنے والا ہے. چلیں اتنا بہت ہے. اب کچھ اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے تو کر لیجئے، ورنہ پھر میں آپ کو جو کل کا ٹیسٹ ہے اس کا پیٹرن سمجھا دوں گی کیا ہے. جی بلال بھائی، ہم نے اس کا کر لیا تھا، کل حل یستوی. ہاں ایک آیت بیچ میں رہ گئی شاید. قل هل يستوي الاعمى والبصیر، آپ فرما دیجئے حل کیا، یستوی برابر ہوتے ہیں، الاعمى اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا.
آپ فرما دیجئے کہ کیا نابینا اور بینا برابر ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ کیا اندھا اور اکھیارا برابر ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہے؟ تو اعمیٰ کا مطلب ہوتا ہے نابینا. اچھا اب جو یہ ہو گیا، اب میں آپ کو اپنی بک دکھا دیتا ہوں اور تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارا ایگزام ہے وہ کس طریقے سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو دونوں طرف کے ضمائر ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن، یہ 6. یہ آیت کے بیچ میں بھی آ سکتے ہیں، ویسے بھی پوچھے جا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہو، ہم، کا، کم، یہ، نا، یہ 6. جو رائٹ سائڈ والے ہیں، میرا رائٹ سائڈ بن رہا ہے، آپ کا پتہ نہیں کون سا بن رہا ہوگا. جو ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن، یہ ایز اے سبجیکٹ، اور ہو، ہم، کا، کم، یہ، نا نارملی ایز آبجیکٹ. یہ جو ضمائر ہیں ہی، شی تو یا نہیں ہے، ہی، دے، یو آل، آئی، وی، اور ہز، ہم، دیئر، دیم، یور، اور مائی اور می، اور یہ جو ضمائر ہیں، یہ جتنے بھی پروناؤنز، یہ آپ کو آنے چاہیے. یہ ناؤن کے ساتھ آ رہے ہوں گے، ورب کے ساتھ آ رہے ہوں گے، تو آپ کو پرٹیکولر اس کا ٹرانسلیشن کرنا ہوگا. تو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے آیات کا ان کا خاص دھیان رکھیے گا، توجہ دیجیے گا. اس کے بعد آ جائیں آپ جہاں سے ہمارا شروع ہوا ہے. سب پیپر جو رائٹنگ میں ہوگا یا کہ آپ پوچھیں گے اور سارے جواب دیں گے اپنی رائٹنگ میں ہوگا. رائٹنگ میں ہوگا یہ کہ میں کوشچن پیپر آپ لوگوں کو 9 بجے بھیج دوں گا، اور آپ کے موبائل میں آ جائے گا. اور آپ چاہیں تو ورڈ کی فائل ہوگی، چاہیں تو آپ اپنے سسٹم میں کھول کر وہیں پر ہی اس کو ایڈٹ کر اور آنسر وہیں کمپوز کر دیں. چاہیں تو آپ اپنی نوٹ بک میں اپنی پین سے لکھ لیں، چاہیں تو آپ پرنٹ آؤٹ نکال کر جو جگہ خالی ہوگی اس کو فل کر دیں. جس طرح آپ کو ایزی ہو آپ کر سکتے ہیں. اور یہ جہاں سے ہمارا یہ شروع ہوا نا، فعل ثلاثی مجرد، وہ یاسر فعل بھائی اس کو بھیج کے بھی حل کروا سکتے ہیں نا. فعل ثلاثی مجرد، تو باب فتح یفتح. تو یہ جو ہم نے پچھلے 10-12 کلاسوں میں ایک ایکسرسائز کی ہے، ان کو یاد کیا ہے. تو اس کا فعل ماضی اور فعل مضارع، یہ جو شروع کی جو 2 لائنیں ہیں یہ ہیں فتح یفتح، نصر ینصر، اور پھر نصر ینصر کا ایک پیج، اور پھر ضرب یضرب کا ایک پیج، سمع یسمع، اور مثال، اجوف، اور ناقص، یہاں تک. تو پیج نمبر 23 تک. تو یہ آلموسٹ کتنے بنتے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. تو سمجھے کہ 12 بھی پکڑے اگر آپ، تو یہ ہوگا 2 پیج کے ہوئے 25، اور 4 پیج کے ہوئے 50، اور 50 اور 2 یہ اور ہو گئے 75، 75 اور 2 اور ہو گئے 100. تو یہ 100 آپ کے پاس افعال ہے، یعنی ورب جو ہے وہ 100 ہے. اور ناؤن کون سے ہیں؟ ناؤن بھی 100 ہے. اگر آپ اس کے اس میں فاعل میں آ جائیں تو یہ سارا ناؤن ہے. یہ والی لائن بھی آپ پڑھ چکے ہیں، 3rd لائن جو ہے، فاعل، فاتح کھولنے والا، باعث بھیجنے والا، جاعل بنانے والا، جامع جمع کرنے والا. تو یہ سارے سبجیکٹ ہیں، یہ سب ناؤن ہے. تو مفعول والا بھی بے شک رہنے دیں. تو فاعل والی لائن بھی ہو گئی. یہ تقریباً سمجھے 100 آپ کے پاس ورب ہو گئے، اور 100 جو ہے وہ اس کے ناؤن ہو گئے. لیکن مادہ ایک ہی ہے. اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا وہ، اور چند ایک مشہور ناؤن، جیسے فی الدنیا حسنہ، تو دنیا کا مطلب آپ کو پتا ہے، آخرت کا مطلب پتا ہے، ربنا کا مطلب پتا ہے. تو جو چیزیں ہماری ایکسرسائز میں گزری ہیں، تو جو بھی آیات ہوں گی ان میں زیادہ تر جو ہے وہ یہی چیزیں ہوں گی جو بھی میں نے بیان کی. فعل ماضی ہوگا، فعل مضارع ہوگا، اور ثلاثی مجرد سے ہوگا، اور آیات کے حصے ہوں گے. اور جو آپ کو جو 6 کا ٹیبل یاد کروایا گیا نا وہ بھی ہوگا.
تو ایک سوال ہوگا مثال کے طور پر کہ آپ یہ ٹیبل کمپلیٹ کیجئے, تو میں ٹیبل کو بیچ بیچ میں سے بریک کر کے آپ کو دے دوں گا, اس کو آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوگا. اور ایک سوال ہوگا جس میں آیات ہوں گی تو ان آیات کا ٹرانسلیشن کرنا ہوگا. ایک سوال ہوگا جس میں آیات کے حصے ہوں گے تو وہ, اور 2-4 باتیں گرامر کی پوچھ لوں گا کہ فلاں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, مثال کیا ہوتا ہے, جمف کیا ہوتا ہے, ناقص کیا ہوتا ہے, موصوف کیا ہوتا ہے, صفت کیا ہوتا ہے, جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس جو ٹیسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ریویژن ہو جائے, اور آپ جب نیکسٹ اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کریں تو اگر کہیں اس ریویژن کی وجہ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں اگر کچھ رہ گیا ہے, تو اگر کچھ کسی کلاس میں آپ شرکت نہیں کر سکے یا 1-2 کلاسیں مس ہو گئی تو وہ ہو جائے. دوسرا, اگر آپ نے شرکت کی لیکن آپ بھول چکے ہیں تو وہ سارا ایک ریکال ہو جائے, یاد آ جائے, تاکہ جب آپ اگلی کلاس میں ہوں تو آپ کو ایسا اجنبیت محسوس نہ ہو بلکہ ایک کنٹینیوٹی فیل ہو. تو یہ مقصد ہے اور کوئی بھی اس کے علاوہ مقصد نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حسن نیت پر بھی اجر دے. تو انشاءاللہ عز و جل, اس لیے میں نے زیادہ گیپ نہیں رکھا کہ کافی ساری باتیں میں نے آج بتا دی ہیں. تو اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی اس کو دیں گے تو مجھے امید ہے کہ اس کو آپ کر لیں گے, آدھا گھنٹہ یا میکسیمم 1 گھنٹہ, تو یہ سب تیاری ہو جائے گی. کیونکہ یہ ہم نے روزانہ ایک پیج کر کے یاد کیے ہیں یہ معنی, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی ریویژن میں زیادہ وقت لگنا چاہیے. تو اگر یاد ہے تو انشاءاللہ ریویژن میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا, اور یاد نہیں ہے تو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا, لیکن ہو جائے گا تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو کل 9 بجے انشاءاللہ عز و جل کوئی ایک سوال پوچھنا چاہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ نے پورا سلیبس ہی گیس دے دیا. پیپرز وہ بھجوا دیں. نہیں, اگر اس میں کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ مجھے بتائیں. صرف آپ اتنا بتا دیں